ایوب کی زندگی میں بہت سے سوال تھے جن کا اس کو اس کی لائف کے اندر جواب نہیں ملا، لیکن نیا عہد نامہ ان سوالوں کے جواب دیتا ہے، اسے بھی اور ہم سب کو بھی، ایمانداروں کو جواب ملیں گے۔ تو میں 4 سوالوں کا ذکر کروں گا۔ نمبر 1، ایوب کا پہلا سوال تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ خدا مجھے کہاں مل سکتا ہے تو میں عین اس کی مسند میں چلا جاتا۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ خدا کہاں ملے گا۔ ایوب 23 باب اس کی 3 آیت، ایوب 25 باب اس کی 4 آیت میں وہ کہتا ہے، انسان کیوں کر خدا کے حضور راست باز ہو سکتا ہے، اور جو عورت سے پیدا ہوا وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں تھا کیا کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے راست باز یا پاک ہو سکتا ہے، لیکن نیا عہد نامہ اس کا بھی آنسر کرتا ہے۔ میں آنسر بھی بعد میں بتانے کو ہوں۔ ایوب کی کتاب کے 14ویں باب کی 14ویں آیت میں اس کا سوال یہ ہے، انسان جب مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ کیا وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن نیا عہد نامہ اس کا جواب دیتا ہے۔ چوتھا اس کا سوال تھا، کیا میرے اور خدا کے درمیان کوئی ثالث ہو سکتا ہے؟ وہ چاہتا تھا میری اور خدا کی صلح ہو جائے، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی درمیانی مل جائے، کوئی ثالث مل جائے، لیکن اسے کوئی ثالث نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں 4 سوالوں کے نئے عہد نامہ میں سے جواب دوں گا۔ پہلا اس کا سوال یہ تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ خدا کہاں ہے۔ نیا عہد نامہ جواب دے رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت کہہ رہی ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ ہمیں معلوم ہے خدا کہاں ہے، وہ یسوع مسیح میں۔ خدا یسوع مسیح میں ملے گا۔ یوحنا کی انجیل کا 14واں باب اس کی 9ویں آیت میں خداوند نے فلپس کو کہا، کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پہلے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ کہتا تھا، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، اگر مجھے معلوم ہو جائے اس کی مسند کہاں ہے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ ایماندارو، خدا کی مسند یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم نے ملنا ہے تو یسوع کے پاس جانا پڑے گا۔ دوسرا سوال تھا، کیا کوئی انسان خدا کے حضور راست باز ہو سکتا ہے، اور جو عورت سے پیدا ہوا کیا وہ پاک ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ نیا عہد نامہ اس کا جواب دیتا ہے۔ رومیوں کے خط کا 4 باب یہ بتاتا ہے اس کی 25ویں آیت، یسوع مسیح کے جلائے جانے سے ہم راست باز ٹھہرے۔ رومیوں کے خط 5ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے۔ انسان راست باز ٹھہر سکتا ہے، اس کا وسیلہ یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے ہم یسوع کے وسیلے سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ تیسرے اس کے سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، انسان جب مر جائے گا کیا وہ دوبارہ جیے گا؟ دوبارہ وہ زندہ ہو سکے گا؟ یسوع کا جی اٹھنا اس کا جواب ہے۔ ہمارا خداوند مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ یوحنا کے انجیل 11ویں باب کی 25ویں آیت میں یسوع نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے۔ ایوب اپنے لیے سوچ رہا تھا، اس نے کہا، آدمی مر کر بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں آج نئے عہد نامے کے مطابق گو ہم مر بھی جائیں تو بھی ہم یسوع کے وسیلہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ چوتھا سوال اس کے اندر تھا کہ خدا کے اور میرے درمیان کوئی ثالث ہو۔ 9واں باب اس کی 33ویں آیت، اس کو اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، کوئی درمیان میں آ جائے، خدا کی اور میری صلح کروا دے، میرے اندر جو غلطیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ گناہگار انسان اور خدا کی صلح کروانے کے لیے ایک شخص اتر کر آیا، اس کا نام یسوع ہے۔ تیموتھیوس کا پہلا خط
خط اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت کہتی ہے کہ خدا بھی ایک ہے، خدا اور انسان کے درمیان ایک درمیانی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایوب کے سارے سوالوں کے جواب خداوند نے نئے عہد نامہ میں دے دیے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں ہم نئے عہد میں رہتے ہیں جہاں ہمارے پاس سبھی جواب ہے۔ ہم مر کر زندہ ہوں گے، ہمارے لیے ایک ثالث موجود ہے، ہمیں اس کی مسند معلوم ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کوئی انسان جو عورت سے پیدا ہوا وہ راست باز اور پاک ہو سکتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔